پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. جب بھی آپ کورٹ کی پروسیڈنگز کو دیکھتے ہوں گے, اہم آئینی اور قانونی معاملات کی اوپر رپورٹنگ دیکھتے ہوں گے, تو ایک سین آپ کو نظر آتا ہوگا کہ ہر طرف کیمرے گھوم رہے ہیں اور ان کے سامنے یا وزراء یا اپوزیشن لیڈران, حکومت کے نمائندگان, وکلاء حضرات, سینئر قانون دان اپنی اپنی بات کر رہے ہیں اور میڈیا ان کو پروجیکٹ کرتا ہے. اور اگر کیس بہت اہم ہے, جس طرح کہ آج کل سپریم کورٹ کے اندر دوسرے کیسز کے علاوہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز چل رہی ہیں اور بیرسٹر اعزاز احسن پرائم منسٹر پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ان کیسز کے اندر تو ٹرانسمیشنز بڑی طویل ہو جاتی ہیں. اس کیس کی 2 پروسیڈنگز ہو چکی ہیں ناظرین, اور دونوں پروسیڈنگز کے اندر بیرسٹر اعزاز احسن نے کورٹ کے سامنے ایک نقطہ اٹھایا ہے اور وہ کہا ہے کہ میڈیا کورٹ کے آرڈرز کو موڑ توڑ کر پیش کرتا ہے اور اس سے ایک عجیب قسم کا ابہام پیدا ہوتا ہے. بعض جج صاحبان نے ان سے اتفاق بھی کیا, وجوہات اس کی مختلف تھیں, اور ایک آبزرویشن یہ تھی کہ آپ کو بھی شاید احتیاط کرنی چاہیے, میڈیا کے اوپر آپ بہت زیادہ آتے ہیں. اگر کوئی اور معاملہ ہو تو شاید ہم اس سے قطع نظر کر لیں, لیکن چونکہ آئینی اور قانونی معاملات ہیں, اگر ہم کنفیوژن کا باعث بن رہے ہیں تو ہمیں شاید اپنے طور طریقے بدلنے چاہیے. ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے پاس اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں اطہر منیلا صاحب, جو ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. شیلہ رضا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی, خوش قسمتی کہ آپ اسلام آباد میں موجود ہیں, آپ کا بھی بہت شکریہ. انصار عباسی جو سینئر تجزیہ کار اور صحافی ہیں, دا نیوز کے ساتھ منسلک ہیں, آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, شکور صاحب ہمارے کورسپونڈنٹ ڈان نیوز کے جو کورٹ کور کرتے ہیں, ہمیں پلازما پہ جوائن کریں. شکور, آپ کا بھی شکریہ. شکور سے بات کا آغاز کرتے ہیں. ذرا آج اور اس دن کی پروسیڈنگز میں مختصراً فرمائے گا, اعزاز احسن صاحب نے میڈیا کی کوریج کے حوالے سے نقطہ اٹھایا کیا؟ گزشتہ سماعت کے موقع پر چونکہ اس کو تھوڑا سا لینتھی ہو جائے گا, آج کی طرف اگر ہم بڑے تیزی کے ساتھ, تو اس میں یہ بات سامنے آئی کہ آج جب دوران سماعت اعزاز احسن کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے جو خط نہیں لکھا سوئس حکام کو, اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے جو ماتحت ہیں انہوں نے جو ان کو سمری بھجوائی تھی, انہوں نے قواعد و ضوابط پر عمل کرتے ہوئے وزیر اعظم نے وہ سمری جو ہے اس کو منظور کیا اور پھر خط نہیں لکھا. تو اس پر جسٹس آصف سعید کھوسا جو کہ اس بینچ کے اندر شامل تھے, انہوں نے کہا کہ گزشتہ ہفتے وزیر اعظم نے ڈیووس میں ایک بیان دیا کہ جی میں خط نہیں لکھوں گا, اس کے لیے اگر خواہ مجھے جیل بھی جانا پڑے. تو اس پر آصف سعید کھوسا صاحب کا یہ کہنا تھا اپنے ریمارکس میں کہ کیا یہ اس چیز کا تاثر نہیں دیتی کہ یہ حکم عدولی ہے عدالت کی. اور اس پر اعزاز احسن نے آبجیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے کہا ہے یہ کل کی ہیڈ لائن ہوگی اور یہ کل کی شہ سرخی ہوگی, اور اس پر جو میرا رد عمل ہے وہ کہیں پر بھی نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جب بات آگے بڑھی تو ایک موقع پر انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ اپنے قواعد و ضوابط پر انہوں نے عمل کیا. تو اس پر پھر آصف سعید کھوسا نے ان کو یہ کہا کہ وزیر اعظم نے قواعد و ضوابط پر تو عمل کیا, لیکن انہوں نے 17 رکنی بینچ کی, جو سپریم کورٹ کا 17 رکنی بینچ ہے, اس کی بات پر ایک سیکشن آفیسر کی رائے کو ترجیح دی. تو اس پر اعزاز احسن ایک مرتبہ پھر انہوں نے کہا کہ یہ بات بھی شہ سرخی ہے, ہیڈ لائن ہے. اس پر جسٹس آصف سعید کھوسا نے کہا کہ کیا ہم پھر اس کی وجہ سے آپ سے سوال نہ کریں, ہم آپ سے بات نہ کریں. تو اس پر اعزاز احسن کا یہ کہنا تھا کہ مختلف ٹاک شوز میں ان کو جو ہے لان تان کی جا رہی ہے ان کے اوپر, اور ان کو جواب دینا پڑتا ہے سخت سوالات کا. تو اس پر جو جسٹس سرمد جلال عثمانی بینچ میں شامل تھے, انہوں نے کہا کہ اعزاز صاحب آپ اس طرح کے شوز میں جاتے کیوں ہیں جب یہ معاملہ سب جوڈس ہے. اچھا ادھر ہی رک جائے, ابھی ادھر ہی رک جائے. اوکے, دیٹس اے گڈ سٹارٹ فار اس. شیلہ صاحبہ, بحیثیت سیاستدان اور جو اسمبلی کو آپ دیکھتی بھی ہیں, ان معاملات پر بھی آپ کی نظر ہوگی. کیا کوریج میں واقعتاً آئینی اور قانونی معاملات کے اوپر خام خواہ کے تبصرے ہوتے رہتے ہیں جس سے ابہام پیدا ہوتا ہے اور جج صاحبان اور بیرسٹر صاحبان جو ہیں اس سے کنفیوز ہو جاتے ہیں؟ واٹس یور ٹیک؟ دیکھیے, کنفیوز تو میں نہیں کہوں گی, لیکن بات یہ ہے کہ جیسے کانسٹیٹیوشن ابھی ہم بات کر رہے تھے 204 میں بھی یہ بات مینشن ہے, اور اس کے علاوہ جو ہم رولز آف پروسیجر لیتے ہیں جس سے ہم اپنی اسمبلی میں بزنس جو ہے اس کے انڈر ڈائریکشن کرتے ہیں, تو اس میں بھی یہ بات بڑی واضح ہے کہ سب جوڈس میٹر کو جو ہے ڈسکس نہیں کیا جائے گا, اور کیونکہ پھر ایک رائے سب اپنی بنا لیتے ہیں اور پھر وہ رائے جو ہے اچھا نہیں لگتا کہ ڈیسیشن آنے سے پہلے وہ رائے قائم ہو جائے.
تو میڈیا کو اجتناب کرنا چاہیے. جی بالکل کرنا چاہیے. جیسے ہر معاملے کورٹ کے اندر ہے, یعنی شوگر کا معاملہ بھی کورٹ کے اندر ہے, رینٹل پاورز کا بھی کورٹ کے اندر ہے, بجلی کا بھی کورٹ کے اندر ہے, مسنگ پرسنز کا بھی کورٹ کے اندر ہے, دفاع کے معاملات. تو پھر تو ہم بات یہ نہیں ہے کہ اس کو کس طرح سے ڈسکس کر رہے ہیں. فیصلہ آ جائے تو فیصلہ تو پبلک پراپرٹی ہوتا ہے. لیکن مثال کے طور پر ابھی جب وزیر اعظم پیش ہو رہے تھے تو کچھ چینلز تو یہاں تک چلے گئے کہ دیکھیے وہ وہیں پہ استعفیٰ دیں گے یا کیا کریں گے, وزیر اعظم وہاں آج کیا استعفیٰ دے دیں گے اور آج جو ہے وہ کس طرح سے پھر ہوگا. تو یہ کچھ عجیب سی باتیں ہوتے ہیں. سارے چینلز کو ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن کچھ چینلز پہ قدر زیادہ اینکرز بولنے لگے ہیں کہ جو ان کا نقص بھی تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور وہ ایسی ایسی پیش گوئیاں کرتے ہیں جیسے صبح پاکستان کی بساط لپٹ گئی. تو یہ ایک ہے مسئلہ کہ اس سے ذرا کچھ نہیں تو اسٹاک ایکسچینج پہ ہی اثر پڑ جاتا ہے. چلیں چلیں اب اسٹاک ایکسچینج کے اوپر جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں وہ بھی ٹاک شوز کی وجہ سے ہو رہے ہیں. بالکل کبھی کبھی یہی ہوتا ہے, ہر ٹاک شو سے نہیں, ہر شب, لیکن ایک عموماً طور پر یا تو تفریق ویسے کریں نا کہ کن ٹاک شوز سے ہو رہے ہیں تو پھر ہم یہ پروگرام نہ کریں. لیکن چونکہ عمومی بات, میں تو اشارہ ایک کر بھی چکی. چلیں ٹھیک ہے, گو ایڈ انصار. دیکھیں اس میں کوریج جو آئینی معاملہ, اس میں جو عجیب سی بات لگی نا کہ ایک تو یہ کہ اعتزاز صاحب کی طرف سے بات کی جانا کہ جی شکایت ان کو میڈیا سے ہے. اسی میڈیا کو جب ڈوگر کورٹ تھی پھر تو سب کچھ ٹھیک تھا. اس کیس کو لینے سے پہلے ہزاروں دفعہ خود ڈسکس کی, بہت سی چیزیں انہوں نے سب نے ڈسکس کی, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا. اور آج جب چونکہ خود کیس لے لیا اور ہر دوسرے دن 1 گھنٹے کا پروگرام کر رہے ہوتے ہیں 1 on 1, یا تو نا آپ نے جس طرح 3-4 پارٹیسپینٹس بلائے ہیں, اعتزاز صاحب ایک پروگرام کرتے ہیں, پروپیگنڈا فل ہو رہا ہے ان کی طرف سے. آپ دیکھیں یہ تو بات بڑی ناانصافی کی بات ہے کہ آپ کے لیے تو سب جوڈس کچھ بھی نہیں ہے, باقیوں کے لیے سب جوڈس ہے. دس از ویری انفیئر. آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں, باقی انفلوئنس نہ کریں, اور وہ بھی اس پرائم منسٹر صاحب کے اس کیس میں جو انتہائی سیریس کیس ہے. اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ بات دیکھیں انہوں نے یہ کیا کہ جی سب جوڈس ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. یہ تو آپ کتنی مثالیں آپ دیکھیں کہ انہوں نے تو سپریم کورٹ کے بارے میں ایسی باتیں کی کیس چلتے ہوئے. پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا, پریزیڈنٹ صاحب نے کیا کچھ نہیں کیا کہا, تمام ان کے منسٹرز کیا کچھ نہیں کہتے رہے. سو میرا خیال ہے یہ بڑا سلیکٹیو, ہم پہ بات نہیں ہو رہی, رویے پہ بات ہو رہی ہے, میڈیا کے رویے پہ بات ہو رہی ہے, ہم پہ یا کسی پہ بات نہیں ہو رہی ہے. دیکھیں وہ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. سب جوڈس کے اوپر آتے ہیں. سب جوڈس سے تو جب بیرسٹر اعزاز یا کوئی بھی نمائندہ کسی بھی مدعی کا وہ بات کرے تو سب جوڈس نہیں ہوتا, میڈیا بات کرے تو ہوتا. ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں, 2 چیزیں الگ الگ ہیں. ایک حقیقت ہے اور وہ اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے, اور دوسرا قانون, اصول اور آئین ہے جو پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی. جس چیز میں توجہ دلا رہا ہوں, 2-2.5 سال ایک بڑی تاریخی ایک تحریک چلی اس ملک میں جس میں آپ بھی شامل تھے, میڈیا بھی شامل تھی, جس میں سیاسی قوتیں بھی شامل تھی. اس کی وجہ سے جمہوریت آئی اور اتفاق سے جو اس میں 2 سب سے بڑے پلیئر تھے, ایک میڈیا اور ایک عدلیہ, وہ ریسٹور ہو گئی اور جمہوریت کی وجہ سے ان کو مکمل آزادی بھی ہے. ٹھیک, تو اس کی وجہ سے ہم ابھی تک اس موڈ میں جا رہے ہیں اور یہ ایک اچھی بات بھی ہے. تحریک کے موڈ میں ہے, تحریک کے موڈ میں ہمیں پتہ نہیں چلا تحریک ختم ہو گئی. دیکھیں نا, اور وہ ہم اسی موڈ میں جا رہے ہیں. ٹھیک, حالانکہ فرق آ جانا چاہیے تھا لیکن فرق نہیں آیا. فرق کیا آنا چاہیے تھا؟ دیکھیں اگر آپ نارمل بات کریں, دنیا کی بات کریں, تو جس وقت ایک کیس چل رہا ہو اس وقت کبھی بھی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ آرٹیکل 204 خود میں لکھا ہوا ہے اور اس کا ٹیسٹ یہ نہیں ہے کہ ایکچولی وہ عدالت انفلوئنس ہو جائے. اس کا ٹیسٹ جو دنیا بھر میں یہ ہے کہ وہ لائکلی ہو کہ وہ انفلوئنس کر جائے. ٹھیک, یہ ٹیسٹ ہوتا ہے اور یہ کنٹیمپٹ کی سب سے سیریس فارم ہوتی ہے. جج صاحبان کیوں دیکھتے ہیں ٹاک شو؟ دیکھیں میں پھر یہ کہوں گا, جج صاحبان کو ٹاک شو دیکھنے نہیں چاہیے. طلعت, ان کے تو کوڈ آف کنڈکٹ میں لکھا ہوا ہے. دیکھیں کہ ان کو تو نہ اخبار پڑھنا چاہیے, نہ ٹاک شو دیکھنے چاہیے, نہ ان کو کوئی ایسا معاملہ اٹھا. طلعت ایک چیز میں کہتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ٹرانزیشن فیز سے گزر رہے ہیں
उस ट्रांजिशन फेज में हमारे माशरे की जितनी खराबियां मुनाफिकतें हैं वो भी उभर के आ रही हैं। ये खराबी है अच्छाई है, पहले तो ये तय कर लेना। ये तो ट्रांजिशन फेज से मैं तंग आ गया हूँ, ये कितनी बड़ी ट्रांजिशन जो खत्म ही नहीं हो रही है। हो गई ट्रांजिशन ना जी, कौम में इस तरह से ट्रांजिशन पीरियड से नहीं गुजर। नहीं, हमें आर्टिकल 204 के ऊपर ट्रांजिशन नहीं चाहिए जी, हमें तो पता है कि आर्टिकल 2। तो आप मुझे सीधा सा सवाल ये जो उन्होंने उठाया कि बैरिस्टर एतजाज जब पिछले 25 दिनों में 23 इंटरव्यू देते हैं, वो सब भी इस मामले के ऊपर नहीं। एक इंटरव्यू मैंने देखा, उसमें उन्होंने कहा कि क्योंकि ये मैटर उसमें है, मैं इस पे वहां बोलूंगा। अगर 248 के ऊपर कंसिस्टेंट बोल रहे हैं, वो तो आर्टिकल है ना, वो तो आर्टिकल है ना। अभी केस कंटेम्प्ट पे है, कंटेम्प्ट नहीं है, कंटेम्प्ट पे है। ना उनको बोलना चाहिए, ना उनको बोलना चाहिए, ना वजीर आजम को बोलना चाहिए, ना कोई आर्टिकल लिखा जाना चाहिए। ये असूल है। हैदर मिर्जा साहब, इस लिहाज से तो आपको भी नहीं बोलना चाहिए इस प्रोग्राम में। नहीं, देखिए मैं उस केस के किसी मौजूद पे बोल नहीं रहा। नहीं, आपने प्रोब कमीशन के ऊपर आपने क्या कहा था जब प्रोब कमीशन चल रहा था मंसूर इजाज वाला? देखिए प्रोब कमीशन, आपने कहा था कि प्रोब जजेस को तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। ये कैसा? प्रोब कमीशन, वेरी एम्फेटिक, प्रोब कमीशन आर नॉट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। उससे इट इज इन द कोर्ट। नहीं, इट्स नॉट इन द कोर्ट। ऑफ कोर्स इट इज प्रोसीडिंग चल रही है। शकूर साहब, कमीशन जो है मंसूर इजाज का मामला जो है कोर्ट के अंदर भी है, प्रोब कमीशन भी है। बिल्कुल है, यहाँ तक के कमीशन को रुकवाना पड़ा लोगों को उस पर तबसरे करने से। और अतर साहब के बड़ी मादरत के साथ हमारा बड़ा अजीब सा एक रवैया ये बन चुका है। आज भी एक बहुत सीनियर लॉयर जो कि हर टीवी पर सबसे ज्यादा नजर आते हैं, अगर आप पिछला रिकॉर्ड निकलवाएं तो ये मैं चैलेंज करता हूँ ऑन स्क्रीन कि सबसे ज्यादा उनका टाइम होता है, लेकिन वो जब भी बाहर आते हैं और कोई भी आम मुकदमा होता है वहाँ खुद नज़र भी आते हैं, फिर वो इंटरव्यू भी देते हैं और उसके बाद वो ये कहते हैं कि यहाँ पर तमाम खराबियों की जड़ ये कैमरे हैं जो सामने लगे हुए हैं। ठीक है, और वो साबिक एक जस्टिस हैं और बड़े मशहूर वकील। सुन लीजिए अतर साहब, आप लोग भी कोई मौका नहीं जाने देते। सुनिए, आप फैसले देने की बात नहीं है, बात आप अपने शौक की भी देखिए कि यहाँ पर बहुत से लोगों को इस हद तक होता है कि वो बाद में हमें कुछ अपने वकील ही इनके आके ये कह रहे होते हैं कि आपने कुछ लोगों की फीसें मीडिया वालों ने बढ़वा दी। अब हम क्या करें यहाँ पर? वहां पे आज देखिए जगह on this great phrase, let me take a break here, और मैं उस पॉइंट पर वापस आऊंगा जो आपने कहा ट्रांजिशन और जो तहरीक चली थी। नाज़रीन, तहरीक के अंदर चूंकि मैं आई विटनेस हूं, चंद एक वाकयात आपके सामने रखूंगा। वो तहरीक के अंदर जब तकरीर शुरू होती थी तो उस वक्त तकरीर शुरू नहीं होती थी जब तक कैमरे नहीं लग जाते थे। हमने वो हालात भी देखे हैं और अब हम ये हालात भी देख रहे हैं, कह रहे हैं कि मीडिया वहां पैदा कर रहा है। बहरहाल हो सकता है इसके अंदर जान हो। ब्रेक के बाद इसको मजीद तजिया करते हैं।